یہ واقعہ میرا خود کا ہے جب میں، میرا دوست اور اس کی فیملی سیر کے لیے ہنزا گئے۔ رات کا دوپہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم ناران سے 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں کام کرتے تھے اور وہاں سردی بھی انتہا کی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوتی تھی، اور اس وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے پر بھی ہمیں ہوٹل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہم ایک ریسٹورنٹ پر کے باہر پہنچے، لیکن سب سو چکے تھے۔ ہم نے اونچی آواز دی تو ایک لڑکا آیا اور ہمیں کمرہ دکھایا جو ہمیں پسند آ گیا۔ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پردہ ٹھیک کیا اور باہر کھڑا ہوا کہ اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ ہم کھانا لانے جا سکیں۔ اسی دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ادھر ادھر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنا وہم تصور کیا اور ہم کھانا لانے چلے گئے۔ واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سارا سامان جہاں رکھا تھا وہاں نہیں ہے، ان کی جگہ تبدیل کی جا چکی ہے اور سامان سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا یہ کام بیل بوائے کا ہوگا۔ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر کوئی بھی سوئی گرائے تو آواز کرے۔ البتہ میری والی کمرے کی آخر والے کمرے میں، جو میرے والا کمرہ تھا نا، اس لائن میں آخر والا جو کمرہ تھا اس میں لائٹیں چل رہی تھیں اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ بیل بوائے کے مطابق اس منزل میں صرف ہم تھے۔ میں نے کافی دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اور اچانک سے اس کی بتیاں بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز تیز اپنے کمرے کی طرف آنے لگا۔ اچانک میری نظر باہر باغ میں لگی۔ ایک بڑا سنگوں والا مار خور کے سر پر پڑی، جس کا منہ میری طرف ہی تھا۔ میں اس اسنا میں نیچے سے ایک بلی آئی، میری طرف دیکھتے ہوئی بہت تیزی سے میرے پاس سے ہوتی ہوئی چھت پر بھاگ گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دوست کو بلایا اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی جوتے نہیں تھے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور بولا تمہارا ایک کمرے میں لیٹ جاتا ہوں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے واپس بھیج دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، مجھے دبا رہا تھا۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی سکون آیا، لیکن ڈر بھی اتنا انتہا کا لگا تھا۔ جیسے تیسے کرتے میں نے رات گزاری اور صبح اٹھتے ہی بیل بوائے کو بلایا اور تفصیلاً سب کچھ بتایا، جس پر اس نے بتایا کہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض آپ کا وہم ہوگا۔ ہم کئی سالوں سے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ یہاں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے کمرے چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بہت کم ہوتی ہیں۔ جب میں نے سامان کا پوچھا تو اس نے بولا یہ اسی کا کام ہے۔ تب میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے سے بالکل منع کر دیا، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے اور بتیاں بند کرنے والا معاملہ کیسے بول سکتا ہوں۔ خیر، ہم نے دن گزارا اور رات کو پھر سے میں اپنے کمرے میں گیا تو میرا سامان پھر سے سلیقے سے رکھا ہوا تھا،
جس پر مجھے غصہ بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوائے میرے کمرے میں کیوں آیا؟ چونکہ رات ہو چکی تھی تو سوچا صبح پوچھوں گا۔ رات پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈرتے ہوئے جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی سناٹا، اسی کمرے کی بتیاں جل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری سانسیں بند ہونے لگی اور حلق بالکل خشک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن ایسا احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا۔ میں نے آیت الکرسی رکل پڑھنا شروع کر دیا جب بولا تم جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، مجھے دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے آخری رات لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصہ کیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میرے کمرے میں کیوں آ گیا۔ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کافی اس سے پوچھا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطلب کے مطابق کبھی اس کی زمین میں ملکن ہوتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ وہ نیک روح ہے اور بہت کم آیوں ہوتی ہیں۔ سیاہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے جھوٹ بولنا پڑا، پھر ہم نے وہاں سے جانا کو ہی بہتر سمجھا، چونکہ ہنزا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں۔